غسل کے احکام و مسائل۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 271۔ گویا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 272۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کا غسل کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے، پھر غسل کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے بالوں کا خلال کرتے اور جب یقین کر لیتے کہ جسم تر ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ اس پر پانی بہاتے، پھر تمام بدن کا غسل کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 273۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن میں غسل کرتے تھے، ہم دونوں اس سے چلو بھر بھر کر پانی لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 274۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت کے لیے پانی رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 2 یا 3 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر شرمگاہ دھوئے، پھر ہاتھ کو زمین پر دیوار پر 2 یا 3 بار رگڑا، پھر کولی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور بازوؤں کو دھویا، پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا غسل کیا، پھر اپنی جگہ سے سر کر پاؤں دھوئے۔ مومنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک کپڑا لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہیں لیا اور ہاتھوں ہی سے پانی جھاڑنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 275۔ نماز کی تکبیر ہوئی اور صفوں برابر ہو گئی، لوگ کھڑے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے ہماری طرف تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر کھڑے ہو چکے تو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو اور آپ واپس چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کیا اور واپس ہماری طرف تشریف لائے تو سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے تکبیر کہی اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ عثمان بن عمر سے اس روایت کی مطابقت کی ہے، عبداللہ اعلیٰ نے معمر سے اور وہ زاہی سے اور زائی نے بھی زہری سے اسی حدیث کو روایت کی ہے۔